آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے اور کروڑوں درود و سلام نازل ہوں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو۔ جب ہم کسی دوست کو تحفہ پیش کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تحفہ بڑا اچھا ہونا چاہیے اور اپنی استطاعت کے مطابق قیمتی بھی ہونا چاہیے اور اس میں کوئی فالٹ نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ بلا مثال بلا تشبیہ جب ہم قربانی کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں مال پیش کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت بھی ایسے جانور کا انتخاب کرنا ضروری ہے کہ جو ہماری طاقت کے مطابق قیمتی بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو، عمدہ بھی ہو اور اس میں کوئی عیب بھی نہ ہو۔ آج ہم قربانی کے مسائل کے حوالے سے ماہانہ نشست میں موجود ہیں۔ پچھلے مہینے کے آخری اتوار کو ہم نے قربانی کے مسائل کچھ سنے تھے، سوالات تھے، ان کے جوابات ہوئے۔ آج سلسلہ آگے چلاتے ہیں، جو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے، جس جانور کا سینگ ٹوٹ جائے یا دانت ٹوٹ جائیں اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ عرض یہ ہے کہ سینگ اگر اوپر سے ٹوٹا ہے تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر سینگ جڑ سے نکل گیا تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر سینگ جڑ سے نکلا مگر اس کے بعد وہ زخم اس کا ٹھیک ہو گیا، بھر گیا، تو اب اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور دانت ٹوٹنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دانت ٹوٹ گئے جانور کے، اب دیکھا یہ جائے گا کیا وہ گھاس چر سکتا ہے، وہ چارہ کھا سکتا ہے۔ اگر وہ چارہ کھا سکتا ہے، اتنے دانت ٹوٹے ہیں کہ وہ چارہ کھا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر وہ چارہ نہیں کھا سکتا، اتنے اس کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، تو اس صورت میں یہ عیب والا جانور ہو جائے گا اور اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، حلال جانور کے کون کون سے اعضاء نہیں کھا سکتے؟ ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، چھوٹا بڑا جو بھی، اس میں کچھ اعضاء ایسے ہیں جو کھانا جائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو تفصیل لکھی ہے کہ حلال جانور کے کون سے اعضاء، پارٹ آف باڈی ہم کھا نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا پتا جو ہوتا ہے وہ نہیں کھا سکتے، مثانہ جس میں پیشاب ہوتا ہے وہ نہیں کھا سکتے، شرمگاہ، چھوٹی بڑی دونوں شرمگاہیں جانور کی، یہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کپورے، جو لوگ کٹا کٹ کے نام پہ بہت کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ بعض علماء نے اسے حرام تک کہا، بعض نے کہا مکروہ تحریمی ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اچھا، ایسا توا ہے کہ جس کے اوپر یہ چیز نہیں بنتی، کوئی اور چیز بنتی ہے، اور انداز وہی ہے، کٹا کٹ والا ہی انداز ہے، آواز وہی آتی ہے پکانے میں، لیکن وہ کچھ اور پک رہا ہے اس میں، اور وہ جائز ہے تو وہ کھا سکتے ہیں۔ کلیجی ہے، دل ہے، گردے ہیں، اگر یہ چیزیں کوئی پکا کے اس طرح کھاتا ہے تو جائز ہے۔ اصل مسئلہ کپورے کا ہے کہ یہ کپورے نہیں کھا سکتے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جس توے پر یہ پک رہے ہیں اس پہ پھر کوئی اور چیز پکا کے ساتھ اس کو ملا لینا، اس کے مسالے کو، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس سے بھی ہمیں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد غدود، بعض اوقات جانور کے گوشت میں غدود بن جاتے ہیں، گلٹیاں بن جاتی ہیں، تو وہ گلٹیاں کھانا جائز نہیں ہے، اس کو ہم نہیں کھا سکتے۔ دم مسفو کا مطلب ہے بہتا ہوا خون۔ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں اس وقت جو تیزی کے ساتھ خون نکلتا ہے
اسے دم مسفوح کہا جاتا ہے، بہتا ہوا خون، یہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اوجڑی جو ہے اس کو کھانا اعلیٰ حضرت نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اس کے بعد آنتیں جو نکلتی ہیں جانور کے پیٹ سے، یہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر یہ آنتیں بھی جو ہے وہ صاف کر کے اور اس کا پیسز بنا کے اس کے پکا کے بکتی ہیں، لوگ کھاتے ہیں بڑے مزے سے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حرام مغز یہ جانور کے اندر ہوتا ہے، اس کی پہچان اگر ہمیں نہیں ہے تو ہم قصاب سے پوچھ لیں کہ بھائی بتاؤ اس میں حرام مغز کیا ہے، اور اس کو کہہ کر اس کو نکلوا دیں، حرام مغز کو اس میں سے نکلوا دیں۔ یہ وہ مغز نہیں ہے جو بھیجا ہوتا ہے، وہ والا نہیں، یہ الگ سے قسم ہے، یہ الگ ایک چیز ہے، تو یہ حرام مغز بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ اعضاء جو ہیں فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت نے لکھے ہیں کہ جن میں سے بعض کا کھانا تو حرام ہے اور بعض کا کھانا مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، کیا قربانی اور عقیقہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر لڑکے کا عقیقہ کرنے چاہیں تو بڑے جانور میں جس میں آپ قربانی کے حصے اپنے رکھے ہیں اس میں 2 حصے لڑکے کے رکھ لیں عقیقے کے، اور لڑکی کا عقیقہ کرنا چاہیں، بچی کا عقیقہ ہو تو ایک حصہ اس کا شامل آپ کر سکتے ہیں۔ جو احکام قربانی کے جانور کے ہیں وہی عقیقے کے جانور کے ہیں، جو احکام قربانی کے گوشت کے ہیں وہی احکام عقیقے کے گوشت کے ہیں۔ عقیقے کا گوشت ہر کوئی کھا سکتا ہے، بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ ماں باپ نہیں کھا سکتے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نانا نانی نہیں کھا سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو عقیقے کا گوشت ہے ہر وہ بندہ کھا سکتا ہے جو قربانی کا گوشت کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے وہی احکام ہیں۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، کیا مرحومین کے نام سے قربانی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتی ہے۔ مرحومین کی طرف سے قربانی ہمیں کرنی چاہیے، اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو انہی کے نام پر کرے، اور اگر وسعت نہیں ہے اپنا ہی واجب ادا کر سکتے ہیں تو ان کے ایصال ثواب کی نیت کر لیں۔ یہ جو میں قربانی کر رہا ہوں واجب تو میرا ہے، میرے نام سے ہو رہی ہے، لیکن یہ جو ثواب ملے گا یہ مرحومین کو پہنچاتا ہوں۔ اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اپنی ساری امت کی طرف سے، ایک حدیث پاک میں ہے، 2 مینڈے ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے اور ایک ساری امت کی طرف سے۔ ان میں وہ امتی بھی شامل تھے جو انتقال کر چکے تھے، جو موجود تھے اور جو قیامت تک آنے والے ہیں، سب کی طرف سے نبی کریم علیہ السلام نے ایک قربانی فرمائی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے مرحومین کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے تو ہم کریں، اور زہ نصیب کہ اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے قربانی کریں، حضور غوث اعظم کے نام کی قربانی کریں، خواجہ صاحب کے نام کی، اپنے پیر و مرشد کے نام کی، اور نبی کریم علیہ السلام کے نام پر قربانی سے یاد آیا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عمل ہے، آپ جب آپ خریدتے ہیں جانور، اور وہ جانور کس لیے خریدتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرنی ہے، تو مارکیٹ میں جا کے، منڈی میں جا کے اس کا بھاؤ کم نہیں کراتے، جتنا پسند آیا جانور، خوبصورت پسند کیا، اب بھئی یہ دے دو، کوئی بارگیننگ نہیں کرتے، کم نہیں کراتے، اور جتنے کا سودا ہوتا ہے اس سے کچھ زیادہ پیسے اس بیوپاری کو دے دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جو قربانی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہا ہوں، جو حضور کی طرف سے کر رہا ہوں، تو میں اس میں کمی کیوں کراؤں؟ حضور کے نام پہ سب کچھ قربان۔ تو زہ نصیب اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، ہماری گائے ہے، اگر ہمارے گھر کے واجب حصے پورے ہو چکے ہیں اور اس میں کوئی حصہ موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے نام سے قربانی کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ یہ 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ایک تو اپنی کرتا ہوں، ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کرتا ہوں۔ تو یوں مرحومین کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں،
کیا قربانی کی گائے یا بکرے کو جھانجر اور پھول وغیرہ پہنا سکتے ہیں؟ جو جائز ہیں وہ پہنا سکتے ہیں، جو ناجائز ہیں وہ نہیں پہنا سکتے۔ اب جھانجر ہیں، گھنگرو ہوتے ہیں، تو یہ حدیث پاک میں کہ گھنگرو کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، تو یہ شیطانی کام ہے، اس طرح کی چیزیں جانور کو نہ پہنائیں۔ ہاں پھول وغیرہ ہوں وہ آپ پہنا سکتے ہیں، وہ جائز ہیں، اور بعد میں اس کو ضائع نہ کریں۔ جب پہنا تو دیتے ہیں بڑا مہنگا لا کے گجرا، اس کو جو آرٹیفیشل ہوتا ہے، کپڑے کے پھول ہوتے ہیں، جو بھی ہے وہ پہنا تو دیتے ہیں، لیکن جب ذبح کرنے لگتے ہیں اب اس کو پھینک دیتے ہیں اتار کے۔ تو یہ اب پھینکیں نہ، اس کو ضائع نہ کریں، اس کو محفوظ کر لیں، اگلے سال کام آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ یا کوئی سارا سال جانور پالتا ہے اس کو دے دیں تاکہ وہ اپنے جانوروں گلے میں ڈال لے، تو ضائع کرنے سے بچیں۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، کیا قربانی کا گوشت فاتحہ، برسی یا محرم کی نیاز میں ڈال سکتے ہیں؟ مطلب کتنا لمبا پروگرام بنا رکھا ہے قربانی کے گوشت کو بچانے کا کہ محرم کی نیاز میں بھی اس کو استعمال کرنا۔ ویسے اب بہتر تو یہ ہے جتنا جلدی یہ ختم ہو جائے، ہمیں بانٹ دینا چاہیے گوشت، مگر آج کل حالات یہ ہیں کہ جو بندہ 2 لاکھ کا جانور لے کے آتا ہے وہ کہتا ہے 35,000 کا فریج بھی لے آؤں ساتھ، ایک اور ڈی فریزر لے آتا ہے 40,000 کا ساتھ۔ کس لیے لا رہا ہے؟ کہ یہ جو سارا ہے نا تھوڑا سا بانٹ دوں، باقی میرے گھر میں رہے۔ تو یہ قربانی کے جو مقاصد ہے نا کہ غریبوں تک زیادہ سے زیادہ گوشت پہنچ جائے، یہ اس کے خلاف ہے۔ بعض بزرگ تو ایسا کرتے تھے کہ 3 دن کے اندر اندر سارا گوشت ختم کر دیا کرتے تھے۔ اب بھی مستحب یہ ہے، البتہ اجازت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ چاہو تو کھاؤ، چاہو تو ذخیرہ کر لو، اجازت دی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذخیرہ کر لو، محفوظ کر لو۔ البتہ اگر کوئی غریب شخص ہے، زیادہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مالدار نہیں ہے زیادہ، تو وہ اگر ذخیرہ بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مالدار بھی ذخیرہ کر سکتا ہے، لیکن ہم اس کو یہی کہیں گے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچ جائے، جلدی بانٹ دیں۔ ہاں مسئلہ کیا ہے؟ فاتحہ، برسی یا محرم کی نیاز میں بالکل اس کو ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس گوشت کی بھی فاتحہ بھی دلائی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کے بیٹے کا ولیمہ آ رہا ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن جو افضل بات ہے، جو بہتر بات ہے، وہ میں نے عرض کر دی۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، کیا قربانی کی کھال مسجد و مدرسہ میں لگا سکتے ہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں، مسجد میں بھی لگا سکتے ہیں اور مدرسے میں بھی لگا سکتے ہیں، دونوں میں لگانا جائز ہے، کیونکہ قربانی کی جو کھال ہوتی ہے یہ نفلی صدقات میں آتی ہے، نفلی صدقے میں آتی ہے، اس میں کسی فقیر کو، مستحق کو مالک بنانا شرط نہیں ہے، تو اس لیے مسجد میں بھی ڈائریکٹ لگا سکتے ہیں، مدرسے میں بھی ڈائریکٹ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، قربانی کی کھال جو لوگ سن رہے ہیں، حاضرین بھی اور ناظرین بھی، اگر آپ کے علاقے میں قاری صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، آپ ان کو دینا چاہیں تو ان کو بھی دے سکتے ہیں، جائز ہے دینا، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ مجھے نہیں چاہیے، پہلے بتا دوں، لیکن ایک مسئلہ بتا رہا ہوں کہ جائز ہے دینا، دے سکتے ہیں بالکل۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص قربانی کی کھال بیچ دیتا ہے، اس کا حکم الگ ہے۔ اگر اس شخص نے قربانی کی کھال اس لیے بیچی ہے کہ یہ جو پیسے یہ خود استعمال کروں گا، تو اب اس پر یہ جو پیسے اس کو ملے ہیں بیچ کر، یہ صدقہ کرنا واجب ہو جائیں گے۔ پہلے کھال دینا واجب نہیں تھا اس کو، لیکن اب اس نے اپنے لیے بیچی ہے، تو اب یہ اتنے پیسے کسی مستحق کو دینا اس پر واجب ہو جائیں گے۔ وہ جو پیسے تصدق کر دے وہ اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ قربانی کی کھال قصاب کو، کسائی بھائیوں کو اجرت پہ دے دیتے ہیں، بھائی تم جانور ہمارا ذبح کر دو، کھال تم لے جانا، پیسے نہیں دیں گے ہم، تو یہ جائز نہیں ہے۔ قصاب کو اجرت میں قربانی کی کھال نہیں دے سکتے، یہ جائز نہیں۔ اچھا، کسی نے اس نیت سے کھال بیچی
کہ پیسے مدرسے میں یا مسجد میں دوں گا تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے. کسی غریب کو دے دوں گا پیسے، وہ غریب آیا نہیں، یہ کھال خراب ہو جائے گی تو میں اس کو بیچ دیتا ہوں اور پیسے محفوظ کر لیتا ہوں، جب وہ غریب آئے گا میں اس کو دے دوں گا. ابھی چھٹیاں ہیں، ابھی آفس میں وہ نہیں آ رہا، کام کرتا ہے، تو اس کے لیے بیچ کے رکھ لی تو یہ جائز ہے. مسجد میں دینے کے لیے بیچی تبھی بیچنا جائز ہے، مدرسے میں دینے کے لیے بیچی ابھی بیچنا جائز ہے. صرف اپنے لیے بیچنا کہ خود پیسے استعمال کروں گا یہ جائز نہیں ہے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. سوال دلچسپ بھی ہے اور اکثر ہمارے ساتھ معاملہ پیش بھی آ جاتا ہے. قربانی کی نیت سے جانور خریدا گیا، جانور میں کوئی عیب آ گیا، اب کیا کریں؟ جب خریدا تھا تو عیب نہیں تھا، خریدنے کے بعد عیب آ گیا تو کیا کریں؟ بھئی یاد رہے کہ اگر عیب چھوٹا ہے، معمولی ہے، تو قربانی ہو سکتی ہے، اور اگر عیب بڑا ہے، اب اس کا اگر علاج ہو گیا قربانی کا وقت آنے سے پہلے وہ عیب دور ہو گیا علاج کے ذریعے، تو اب وہ جانور قربان ہو سکتا ہے، اس کی قربانی جائز. ٹھیک ہے، ایک مسئلہ یہ ہو گیا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کا عیب دور نہیں ہوگا، ایسا زخم لگ گیا ہے، ایسا عیب پیدا ہو گیا ہے کہ وہ قربانی کے دنوں تک ٹھیک نہیں ہوگا. اب کیا کریں؟ اب یہاں دو مسئلے ہیں. اب خریدنے والے کو دیکھا جائے گا کہ وہ جانور جس کا ہے، جس وقت اس شخص نے جانور خریدا کیا وہ صاحب نصاب تھا؟ یعنی خریدنے والا اگر صاحب نصاب ہے، ٹھیک ہے، صاحب نصاب ہے، تو یہ وہ کیا کرے؟ وہ دوسرا جانور اس کی جگہ قربان کر دے، اس جانور کو بیچ دے اور وہ جو پیسے آئیں اس سے دوسرا جانور خرید لے. اب اگر اس کو بیچنے میں کوئی فائدہ ہوا، پیسے اوپر ملے تو وہ پیسے بھی صدقہ کر دے. ہاں اگر اپنے پاس سے اور ملانے پڑ رہے ہیں تو ملا کے دوسرا جانور خرید لے، اس پر دوسرا جانور خریدنا لازم ہے. صاحب نصاب نے جانور خریدا، وہ عیب والا ہو گیا، اب صاحب نصاب کو حکم ہے کہ وہ نیا جانور خرید کے قربانی کرے. ایک مسئلہ. دوسرا یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ خریدنے والا صاحب نصاب نہیں ہے، غریب آدمی ہے، اس کے پاس تھے 40,000 روپے، اسی کا وہ جانور خرید کے لے آیا. یہاں 20,000 اپنے پاس تھے، 30,000 قرضہ لے لیا، 50,000 کا جانور لے آیا، اور ہے وہ غیر صاحب نصاب، غریب ہے، فقیر ہے، شرعی فقیر. فقیر سے مراد مانگنے والا نہیں، شرعی فقیر کا مطلب ہوتا ہے جو صاحب نصاب نہ ہو اس کو شرعی فقیر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ذہن میں رہے، کہیں آپ کہیں کہ آپ ہمیں فقیر کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو میں آپ کو فقیر نہیں کہہ رہا، شریعت نے اس کو شرعی فقیر کہا ہے جو صاحب نصاب نہ ہو. اب اگر جو صاحب نصاب نہیں ہے اس نے جانور خریدا تو جانور خریدتے ہی اسی جانور کو ذبح کرنا اس پر واجب ہو گیا. اب اگر اس میں عیب بھی آ جائے تو یہ جو غیر صاحب نصاب ہے، فقیر ہے، یہ اسی جانور کو ذبح کرے گا، یہ اس کو بیچ نہیں سکتا، چاہے وہ عیب والا ہو جائے، عیب والے ہی کی قربانی کرے گا، اس کی قربانی ہو جائے گی. مسئلہ ذہن میں آ گیا، یہ بات سمجھ آ گئی، میں نے اس کو ریپیٹ کر دیا ہے. اگلے مسئلے کی طرف چلتے ہیں. قربانی سے پہلے جانور فوت ہو گیا تو کیا کریں؟ وقت نہیں آیا، جانور پہلے فوت ہو گیا. اس کا مسئلہ بھی کچھ اس سے ملتا جلتا ہے کہ اگر صاحب نصاب نے جانور خریدا اور جانور فوت ہو گیا، اس پر لازم ہے کہ دوسرا جانور لے کے آئے، اس کی قربانی کرے. اور اگر شرعی فقیر نے، غیر صاحب نصاب نے جانور خریدا، وہ مر گیا، تو اب اس پر اور جانور خریدنا واجب نہیں ہے، اب یہ قربانی نہ کرے. جو غریب ہے اس کے لیے مسئلہ یہ ہے، اور جو مالدار ہے، صاحب ثروت ہے، اس کو حکم ہے دوسرا جانور لے کے آئے،
اور اس کی قربانی کرے۔ ایک اور مسئلہ، 7 افراد نے حصے ڈالے، 7 حصے داروں میں سے کوئی مر جائے تو اب قربانی کا کیا حکم ہے؟ 7 آدمی مل کے جانور خریدتے ہیں، ایک قربانی سے پہلے فوت ہو گیا، عید کے دن آنے سے پہلے فوت ہو گیا، اب کیا مسئلہ ہے؟ تو یاد رہے کہ اب اس کے وارثوں سے اجازت لی جائے گی، جو اس کے وارث ہیں ان سے اجازت لی جائے گی، ان سے اجازت لے کر قربانی کریں گے تو باقی 6 کی بھی ہو جائے گی، اور اگر مرنے والے کے وارثوں سے اجازت نہیں لی اور ان 6 لوگوں نے وہ جانور ذبح کر دیا، قربانی کی، تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی ذہن میں رہے اپنی قربانی میں کسی بد مذہب کو حصہ نہ دیں، اور اگر اس بد مذہب کے عقیدے حد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں پھر تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اگر وہ حد کفر تک تو نہیں پہنچے، گمراہ ہے، تو اب اس کو شامل کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ قربانی ہو جائے گی لیکن اس کو شامل کرنا جائز نہیں ہے۔ اگلے مسئلے کی طرف چلتے ہیں، کیا آسٹریلوی گائے کی قربانی ہو سکتی؟ بالکل، آسٹریلین گائے جو ہے اس کی قربانی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ جو جانور پالتو ہوتے ہیں ان کی قربانی ہو سکتی ہے، جو وحشی اور جنگلی جانور ہوتے ہیں ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ہرن جو ہوتا ہے، نیل گائے جو ہوتی ہے، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی، یہ جنگلی جانور ہیں، اور جو پالتو جانور ہوتے ہیں صرف انہی کی قربانی ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک شرط ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، بیرون ملک والے کیا پاکستان میں قربانی کر سکتے ہیں؟ کوئی یورپ میں رہتا ہے، کوئی امریکہ میں رہتا ہے، کیا وہ پاکستان میں اپنی قربانی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے جی، لیکن اس میں ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ جس شخص کی قربانی ہے، جو یورپ میں امریکہ میں ہے وہ، اور جس ملک میں قربانی کی جا رہی ہے وہ، ان دونوں ملکوں میں عید کے دن ہونا شرط ہے۔ کسی ایک بھی جگہ پر عید کا وقت ختم نہ ہو گیا ہو، کہیں پر ایک دن پہلے عید ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یورپ میں ایک دن پہلے ہی عید ہو گئی، ان کی عید ایک دن پہلے ختم بھی ہو جائے گی، تو جس دن یورپ میں عید ہے اس دن پاکستان میں نہیں ہے، تو اب پہلے دن جو ان کا پہلا دن ہے یورپ والوں کا، یہاں پاکستان میں قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں پر عید کا دن نہیں پایا جا رہا۔ ہاں، دوسرا دن اور تیسرا دن اب پاکستان میں ان کی قربانی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو تیسرا دن پاکستان میں عید کا آیا تو یورپ میں عید ختم ہو چکی، اب یورپ والے کی قربانی یہاں نہیں ہو سکتی، کیوں؟ کیونکہ یہاں تو عید کے دن ہیں، وہاں عید کے دن نہیں ہیں۔ تو اگر کسی بیرون ملک والے فرد کی طرف سے قربانی کسی اور ملک میں کرنا ہو تو دونوں ملکوں میں عید کا وقت ہونا ضروری ہے، یہ شرط ہے، باقی اور کوئی شرط نہیں ہے۔ باقی جو شرعی بنیادی شرائط ہیں جو یہاں کے لیے وہ وہاں کے لیے بھی ہوں گی۔ اگلے مسئلے کی طرف چلتے ہیں، قربانی کے لیے خریدا گیا جانور فروخت کر دیا تو کیا حکم ہے؟ بعض اوقات کیا ہوتا، بندہ سودا کر لیتا منڈی میں، اس کے بعد اس کا دل نہیں ٹھکتا، کیا کہتے ہیں، میرا دل نہیں ٹھک رہا اس پہ۔ اور بھائی پہلے جو تمہیں سودا کیا ہے وہ کس بنیاد پہ کیا ہے؟ اب اگر جانور خرید لیا اس کے بعد اس کو کسی نے بیچ دیا تو اب کیا حکم ہے بیچنے کے بعد؟ تو اگر جانور بیچ دیا تو اب وہ کیا کرے گا؟ اتنی رقم صدقہ کرنا اس پہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی رقم صدقہ کرنا اس پر واجب ہے، جبکہ یہ صاحب نصاب نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جانور خریدتے ہی غیر صاحب نصاب پر وہ جانور قربانی کی نیت سے خریدتے ہی اسی جانور کی قربانی واجب ہو گئی، ٹھیک ہے؟
اور صاحب نصاب پر اسی جانور کی قربانی واجب نہیں ہوتی. صاحب نصاب نے بیچ دیا تو دوسرا خرید سکتا ہے, البتہ نفع حاصل نہیں کر سکتا اس سے. جانور خریدا ہے اس نے 1 لاکھ کا اور 1.10 کا بیچ دیا, اس کے بعد 1 کا پھر لے لیا جا کے, 10,000 بچ گئے. اب جو صاحب نصاب ہے اس پر کیا لازم ہے کہ وہ جو 10,000 روپے اس کو اضافی ملے ہیں اس کو صدقہ کرے, یا تو 1.10 کا جانور لے اب, ٹھیک ہے, جو نفع آیا وہ بھی ساتھ ہی ملا دے. اور اگر اب دوبارہ 1 ہی لاکھ کا خرید لیا اور 10,000 اس کو بچ رہے ہیں تو یہ 10,000 اپنے نفع میں اپنے کام میں نہیں لگا سکتا, بلکہ یہ بھی صدقہ کرنا اس پر لازم ہے. اچھا, یہ باتیں ہو رہی ہیں بڑے جانور کی. یاد رہے کہ اگر صاحب نصاب کوئی شخص ہے, عید کے دنوں میں صاحب نصاب ہونا شرط ہے. عید کے دنوں میں کوئی 40,000 روپے کا مالک ہو گیا, صاحب نصاب ہو گیا کم و بیش, کیونکہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کا مالک ہو گیا, صاحب نصاب ہو گیا. یاد رہے, اب ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس تو ہیں 40,000 روپے, میں کیسے کروں قربانی, اگر میں جانور لینے گیا تو اس میں مشکل سے آئے گا. تو میرے پیارے بھائی, شریعت نے آپ پر قربانی واجب کی ہے, بڑا جانور واجب نہیں کیا, ٹھیک ہے. آپ ایک حصہ لے کر بھی اپنا واجب ادا کر سکتے ہیں, وہ 7,000 میں, 8,000 میں, 9,000 میں آپ کا واجب ادا ہو جائے گا. تو اس لیے اس طرف ذہن نہ دوڑایا جائے کہ ہم صاحب نصاب ہیں, ہم پہ قربانی واجب ہو گئی ہے تو سارا پیسہ لگ جائے گا. تو ایسا نہیں ہے, آپ اپنا واجب ادا حصہ لے کے بھی کر سکتے ہیں. 2 سوالات اور ہیں, بلکہ ایک تو پہلے ہو چکا ہے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. قربانی واجب تھی مگر نہ کی اور وقت گزر گیا, اب کیا کریں؟ ایک شخص پہ قربانی واجب تھی, سستی کی وجہ سے یا جان بوجھ کے قربانی نہیں کرتا وہ, اور عید کے دن گزر گئے, اب کیا کرے؟ اب اس پر لازم ہے کہ وہ ایک بکرے کی یا بکری کی قیمت صدقہ کرے, بکرے یا بکری کی قیمت صدقہ کر دے. اب اس پر وہ صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا. ہاں, جانور خریدا ہوا تھا, وہ ذبح نہیں کر سکا, کوئی ایمرجنسی آ گئی, یا قصاب نہیں ملا, یا کوئی اور مسئلہ, حساب نہیں بنا, تو اب ایسی صورت میں وہ جانور جو ہے اس کو زندہ کو صدقہ کر دے, ٹھیک ہے, اور اگر بیچ دیا تو اس کی قیمت صدقہ کرے. اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ میں سے کسی کو مسئلہ پوچھنا ہو قربانی کے متعلق, کوئی ذہن میں آ رہا ہو, نہیں آ رہا, کافی سارے مسائل بیان ہو ہی چکے ہیں تقریباً. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ